سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو، اور اگر لا یہ بات نہ ہوتی، ولولا اور اگر یہ بات نہ ہوتی، کہ ثبتناک ہم نے ثابت قدم کر دیا آپ کو، لقد البتہ تحقیق کتا قریب تھے آپ، ترکنوا مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئا کچھ، قلیلا تھوڑا سا۔ ولولا ان ثبتناک اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ کو ہم نے ثابت قدم کر دیا، لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا البتہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے مکر اور ان کی تدبیریں، ان کا ذکر فرمایا کہ ان کے مکر اتنے زیادہ تھے، اتنے سخت تھے، تدبیریں ان کی اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ مائل ہونا اور بات ہوتی ہے، پورا جھک جانا، تھوڑا سا مائل ہونا اور ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باطل لوگوں کی طرف تھوڑا جتنا بھی مائل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ انہوں نے مختلف قسم کی آفریں کی، مختلف قسم کی پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا کر لو ویسا کر لو، حتیٰ کہ برادری پر آ گئے کہ تم نے قوم اور برادری کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا تانا ہوتا ہے کہ جس پر بڑے بڑے بندے جو ہے نا وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تم نے عجیب گھروں کے اندر لڑائی ڈال دی، دو بندے مسلمان ہو چکے ہیں، باقی اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، گھر کے اندر بھی ایک جنگ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان، سلیم الفطرت، پاکیزہ انسان کہ جس کے سینے کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جو خیال جہاں سے شیطان دل میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی نکال دیا تھا۔ آپ جیسا پاک دل والا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ مائل ہو جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو انسان کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے تو پھر میرے اور آپ جیسے آدمی کو تو بالاولیٰ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ کون دعا کرتے تھے؟ کہ جن کا دل تھا ہی سلیم، جن کا دل تھا ہی فطرت پر، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پھر ہمارے لیے تو یہ دعا زیادہ ہے، کیونکہ دل جو ہے نا، دل قلب، اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کہتے ہی اس کو اس لیے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ تو یہ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی ارادہ، کبھی کوئی جذبہ، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اسی لیے اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں کہ الٹ ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، میرے مالک تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنا علم، اپنی نیکی، اپنا تقوی، اپنی پارسائی، اس پر کبھی انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم میں سب سے اعلیٰ تھے، جو عمل میں سب سے اعلیٰ تھے، جو تقوی میں سب سے اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ مائل ہو جاتے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو
عامی آدمی ہے اس کے لیے تو یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ برائی سے پھرنے کی طاقت بھی ہمارے اندر نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی طاقت بھی ہمارے اندر نہیں ہے مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو کمزور ہی سمجھے۔ اور یہ بات بھی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف بالکل مائل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، بالکل آپ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کافروں کی طرف کچھ مائل ہونا بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے اور تھوڑا سا مائل ہونے کی پھر ہم آپ کو نتیجہ اور ہماری طرف سے اس کی جزا کیا ہوتی؟ إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات، اس کی انشاءاللہ تشریح کل کہ ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں ڈبل جو ہے اس کی سزا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تھوڑا سا مائل ہونے کی سزا یہ ہے، اور جو پورا مائل ہو جائے، جو زیادہ مائل ہو جائے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ آج کے دور میں مائل ہونا کافروں کے کفریہ نظام سے، ان کی تعلیم سے اور ان کی معیشت سے اور ان کے لباس اور ان کے رہن سہن، ان چیزوں سے متاثر ہونا، ان کی وضاقتہ سے متاثر ہونا، اس کو اپنے لیے جو ہے وہ آئیڈیل اور نمونہ اور اس کو بہتر سمجھنا، یہ میلان ہے ان کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مائل ہونے پر اتنی بڑی سزا کا ذکر فرمایا، اور جو بندہ بہت حد تک آگے نکل جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو بھائیو، اسلام ایک مستقل دین ہے۔ یہ اسلام کی غیرت کے منافی ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو کر وہ کسی غیر کی نکالی کرے۔ اسلام اس کو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتا ہے کہ تو مسلمان ہو اور تو ایک جھوٹے آدمی کی نکالی کرے، ایک کافر کو اپنا آئیڈیل سمجھے، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض لوگ کہتے ہیں مختار کل، آپ کے پاس اختیار تھا، یہ باتیں سب بناوٹی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، کیوں؟ کہ آپ ان کی طرف قلیل بھر بھی مائل نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جو داعی آدمی ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو تو اس موقع پر خاص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے کھیل رہا ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ کہیں پر پھسل جائے۔ اور وہ علماء جو غیروں کی مطلب باطل فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر وہ آدمی جو کسی ایسی چیز کو پڑھے کہ جو صحیح منہج کے خلاف ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص مدد مانگنی چاہیے کہ کہیں وہ ادھر مائل ہی نہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آفریں آتی رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہی آپ کو ان ساری پیشکشوں کے سامنے ثابت قدم رکھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کچھ مائل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان ثبتناک، کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم کر دیا، لقد کدت، البتہ تحقیق آپ قریب تھے، ترکن الیہم، آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، شیئا قلیلا، کچھ تھوڑا سا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا